بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھل نیوز کے ساتھ میں ہوں جوید مارم گلو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھل نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھل نیوز نے ہمیشہ تھل کے ٹیلنٹ اور تھل کی اہم شخصیات کو اجاگر کیا اور تھل کے جو دھرتی کے نائب جو بیٹے ہیں ان کی صلاحیتوں کو آپ کے سامنے لایا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مستنصر خان بلوچ، جن کا تعلق بھٹا کوٹلہ جو کہ تھل کا ایریا ہے، کوٹ شاکر کے قریب ایک گاؤں ہے۔ آپ میں سے بیشتر میرے ناظرین تو ان کو جانتے ہوں گے۔ آج میں نے ان کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، کیسے اپنے علاقے کے لیے کتنا درد دل رکھتے ہیں اور کون کون سی امراض کا وہ علاج کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے پاس آئے اور ٹائم دیا اور مجھے میرے علاقے کے لوگوں، میرے اپنے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ نے جیسے بتایا ڈاکٹر مستنصر بلوچ نام ہے میرا اور میرا تعلق تھل کے علاقے سے ہی ہے۔ تو میری اسپیشلٹی جو ہے وہ نیچرل میڈیسن ہے۔ میں پی ایچ ڈی ہوں نیچرل میڈیسن میں، ایسٹرن میڈیسن میں، اور اس کے بعد میرا جو میجر ہے یا ایریاز آف انٹرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ میرا امراض معدہ اور جگر ہے۔ معدہ اور جگر کے امراض کے بارے میں اس کو علاج کرتا ہوں۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو میرا طریقہ علاج ہے اس میں ہم ایک قدرتی طریقے سے، ایک محفوظ طریقے سے اور مضر اثرات سے پاک آپ کہہ لیں یا کم سے کم مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس جن کے ہوتے ہیں، ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جس کے کم سے کم نقصان ہوں یا اس کا سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہوں اور ایک جو مرض ہے اس کا مکمل علاج ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ معدہ اور جگر کے امراض کے ماہر ہیں، تو کون کون سی ایسی امراض ہیں جن کے پیشنٹس آپ کے پاس روزانہ آتے ہیں؟ اور ہمارے علاقے کے بارے میں آپ تو خاص طور پر جانتے ہوں گے، کون سی ایسی امراض ہیں معدے کی، کون سی امراض کی اقسام ہیں جن کا آپ علاج کرتے ہیں؟ اور آپ کو نیچرل میڈیسن کا بتایا، تو اس حوالے سے آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو امراض ہے معدہ ہے، یہ مطلب ایک عام سی ٹرم ہے، ایک کامن ٹرم ہے، یہ بہت بڑی براڈ ٹرم ہے۔ اس میں بہت سارے امراض آتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اگر میں دو چار کے نام گنواؤں تو معدے کی، جس کو آپ سینے کی جلن یا چھاتی میں جلن کہتے ہیں، اس کے علاوہ السرز ہو سکتے ہیں، بد ہضمی ہو سکتی ہے، خوراک کا پوری طرح سے ہضم نہ ہونا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن جیسے جو قبض ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں بات کروں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، میڈیکل ٹرمز یا کوئی ایسے ٹیکنیکل الفاظ کا استعمال نہ کروں۔ تو اس حوالے سے اس کے علاوہ ٹائیفائڈ کا ہے، یا جو سب سے اچھا جو کرتے ہیں ہم وہ بواسیر کا ہے۔ بواسیر کا بہت کامن ہے، ہمارے پاس پیشنٹس بہت کامن پریزنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس علاقے سے بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں۔ میں آلدو کے جھنگ میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ کلینک کرتا ہوں۔ میرا جب بھی گاؤں بھی جانا ہوتا ہے میں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ ٹائم بھی دوں اور جو لوگ آتے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے بہتر سروسز بھی جو بھی میں اس شارٹ ٹائم میں دے سکتا ہوں وہ ضرور دوں۔ تو اس کا الحمدللہ ہمارے پاس کامیاب اور ایک محفوظ علاج ہے، بغیر کسی سرجریکل انویژن کے، مطلب کوئی سرجری وغیرہ اس میں نہیں ہوتی، ادویات سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے باقی زیادہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ تو اسی کے آتے ہیں۔ اور دوسرا پھر آتا ہے اگلے جو اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے معدے کے زخم کے ساتھ یا سینے کی جلن کے ساتھ، بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا اور کوئی کام کرنے کو نہیں دل کرتا، سستی رہتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کا کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا اور ہضم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوراک جسم کا پوری طرح سے حصہ نہیں بنتی، تو جسم کو جو انرجی، جو طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، جس وجہ سے پھر جسمانی کمزوری اور اس کے بعد پھر اعصابی کمزوری ابھی ساتھ میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شوگر کے ساتھ یا جو ذیابیطس ہے یا عام الفاظ میں جس کو شوگر کہتے ہیں، اس کے جو ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا مرض ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جسمانی کمزوری آ جاتی ہے، اعصابی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس طرح کے پیشنٹس میرے پاس زیادہ ہوتے ہیں اور الحمدللہ ایک سکسیزفل ٹریٹمنٹ ہم ان کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور لوگ صحت یاب ہوتے ہیں۔ آپ نے مختلف امراض کا ذکر کیا، معدہ کی اور جگر کی۔ ان امراض سے غذا کو کنٹرول کرنے سے، جیسا کہ غذا بالشفا کے طور پر بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ نہیں کھانی چاہیے تاکہ ایسی امراض سے بچا جا سکے؟
اس میں یہ ہے کہ جو امراض معدہ کی ہیں یا جگر کی ہیں، ان کا سب سے زیادہ ویسے تو سارے امراض کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے، ہمارے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے اس سے ہے، لیکن امراض معدہ اور جگر جو ہے نا، یہ تو خصوصاً آپ کے لائف سٹائل سے ہی ہے، آپ کے رہن سہن کا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے ہی ہے۔ آپ اس میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو یاد رکھیں: تھوڑا کھائیں، سادہ کھائیں، جب بھوک لگے تب کھائیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ جو مرغن یا جس کو آپ کہتے ہیں فرائیڈ اور یہ جنکس وغیرہ، اس سے آپ اوائڈ کریں۔ صبح کے ٹائم پہ اٹھیں، جلدی اٹھیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، اس کے بعد واک کریں، سادہ کھانا کھائیں۔ آپ کافی حد تک آپ ان امراض میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے جو ایک نارمل پریکٹس ہے، ایک تو رات کو دیر تک جاگتے رہنا ہے، پھر ہمارا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے، موبائل پہ لگے رہنا ہے، یا جو عمومی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، پھر صبح دیر تک سوئے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سلیپ سائیکل ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب آپ کی برین نے سونا ہوتا ہے تب آپ اس کو زبردستی جگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی مضر اثرات پڑتے ہیں صحت پہ، اور یہ ساری چیزیں پھر کنکلوڈ کر کے مل کے ساری جو ہیں وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ یا سب سے بہتر جو آسان اور اگر شارٹ ورڈ میں کہوں نا تو وہ سادہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، سادہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور واک کریں۔ یہ بہترین چیزیں ہیں آپ کی زندگی، اور نیند پوری لیں۔ اچھا، ہمارے علاقے میں جو ایک بہت مشروب ہے جسے ہم چائے کہتے ہیں، مشروب ہے، اس کو ایک ایسے ہے نہ کوئی روٹی کھائے نہ کھائے لیکن چائے وہ ضرور پیتا ہے، تو چائے بہت پی جاتی ہے ہمارے علاقے میں۔ تو معدے کے بہت سارے پرابلم جو ہیں جو چائے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جگر بھی خراب ہوتا ہے، تو چائے کے تھوڑے سے نقصانات بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ چائے زیادہ پینے سے تو تھوڑا گریز کریں اور بچیں، کیونکہ چائے گرم مشروب ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا پینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں پی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں چائے کم یا زیادہ یا گرم یا سرد کی اس کی بحث میں جائے بغیر میں اگر یہ کہوں نا کہ چائے غذا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر لیتے ہیں تو وہ ایک ایڈکشن کے طور پہ، ایک شوق کے طور پہ کہہ لیں، لیکن یہ ضرور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اب اگر آپ چائے دیکھیں، ایک کپ چائے لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی کمپلیٹ نرشمنٹ ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ نے ایک کپ دودھ لیا ہے، دودھ میں آپ کی جو غذا کے جو جزو ہوتے ہیں، جو اس میں ایلیمنٹس ہونے چاہیے، وہ سارے ہوتے ہیں۔ عموماً ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم نے پہلے، اگر اب صبح کی چائے کی میں بات کروں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایک پراٹھا کھایا دہی کے ساتھ یا انڈے کے ساتھ، یا جو بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی ایک فل ڈائٹ ہے، ایک ہیوی قسم کی ڈائٹ ہے جب آپ ایک پراٹھا کھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے وہ تو ناشتہ یا وہ تو ہم نے روٹی کھائی، چائے تو نہیں پی، پھر ایک گلاس یا ایک کپ آپ نے چائے پی لیا۔ آپ یہ باقی ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں۔ اوور ایٹنگ کیسے کر رہے ہیں؟ زیادہ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ ایک پراٹھے کے اندر اتنی انرجی پہلے ہی ہے کہ وہ آپ سارا دن گزار لیں، آپ کو اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ نے کیا کیا، ایک کپ پورا اور آپ نے چائے کا پی لیا۔ چائے دودھ ہی ہے نا، دودھ تو اس میں ہم ڈالتے ہیں، دودھ پتی ہم بنا کے اچھا، پھر ایک اور مت ہے، یار چائے تو نہیں ہے، یہ دودھ پتی ہے۔ دودھ پتی از مور ڈینجرس، وہ زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، وہ گنجائش اس میں ہے نہیں، آپ نے پھر اوپر سے ایک اور دودھ کا گلاس چڑھا لیا، تو وہ بد ہضمی کی صورت اختیار کرے گا، زیادہ دیر لگے گی کھانے کو اس کو ہضم ہونے میں، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ دیر معدے کے اندر رہے گا تو اس سے پھر انڈائجیشن، بد ہضمی ہوگی، معدے کی جلن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، کھٹی ڈکاریں بھی آئیں گی، اور پھر امراض معدہ آگے اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ تو وہ صورت ہے جب آپ کھانے کے بعد چائے پی رہے ہیں۔ اب ایمپٹی سٹمک یا خالی پیٹ جب چائے پیتے ہیں تو آبویسلی اس کا بھی سیم سنیریو ہے۔ چائے آپ پہلے ہی گرم انڈیل رہے ہوتے ہیں معدے میں، اتنی گرم چائے پی رہے ہوتے ہیں، معدہ بھی آخر ایک حد تک چیزوں کو برداشت کرتا ہے نا، اور پھر آپ نے چائے، جو لوگ خالی پیٹ پیتے ہیں چائے پینے کے بعد، پھر وہ تو چائے پیا یار، کھانا تو نہیں کھایا۔ یہ ہماری جو سب سے بڑی اس بارے میں کہوں گا جو میتھ ہے یا جو غلط خیال ہے وہ یہ کہ یار چائے تو چائے ہے، وہ کھانا تو نہیں ہے، اس میں تو اتنی انرجی نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جب چائے کو آپ اگر آپ نے چائے پینی بھی ہے تو کھانے کے یا ناشتے کے کم از کم آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد پئیں،
ہمارے علاقے میں کیونکہ پہلے تو بہت سی قدرتی غذائیں تھیں، دودھ دہی لسی وغیرہ، تو اب کیونکہ زمانے دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں تھوڑی جدت آئی ہے، اس جدت نے نقصان یہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں آگاہی نہیں ہے کہ کون سی جو غذا ہے ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے، ہم جو ہے دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے علاقے کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ روزمرہ زندگی کے کون سا معمول بنائیں اور کون کون سی غذائیں کھائیں تاکہ جو ہے ایسی جو جان لیوا امراض ہیں روزمرہ کی، کیونکہ جب ایک مریض گھر میں ہو جاتا ہے تو معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی، 3-4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایک فٹ رہنا ہے، اپنے معاشی برڈن یا بوجھ جو جیسے آپ نے بات کی اس سے بھی بچنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے فٹ بھی رہنا ہے، ایک تو سادہ غذائیں کھائیں۔ میں بار بار سادہ غذائیں کہہ رہا ہوں، سادہ غذا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روٹی کھائیں، نہیں، سادہ متوازن، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اچھا، جیسے پہلے بات ہم چائے کی کر رہے تھے، اسی طرح سے ایک اور بھی ہم غلط پریکٹس کرتے ہیں، فروٹس کو اکثر ہم کھانے کے بعد کھاتے ہیں، کھانا کھا لیا اس کے بعد ہم فروٹس کھاتے ہیں، وہ نہ کھانا ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے جو آپ نے کھایا ہے، نہ ٹھیک سے وہ جسم کا حصہ بنتا ہے، اور جو آپ نے فروٹ جو کھایا ہے نہ وہ ٹھیک طرح سے ہضم ہوتا ہے، نہ وہ جسم کو وہ افادیت دیتا ہے جو اس کو دینی چاہیے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم کے حساب سے اگر چیزیں مینیج کر رہے ہیں، فرسٹ آف آل 4-5 ٹپس جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، میں اسی کو ریپیٹ کروں گا، اسی کو انڈورس کروں گا، سب کے لیے میرا ایک جنرل میسیج بھی یہی ہوگا کہ صبح جلدی اٹھیں، ٹھیک ہے۔ بحیثیت مسلمان خیر اس بات پہ صبح نماز کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ واک کریں، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا ناشتہ کریں۔ ہلکا پھلکا سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ روٹی کھائیں نہیں، ٹھیک ہے، روٹی اگر آپ کھا رہے ہیں تو پھر اتنی اس کی کنزمپشن بھی ہونی چاہیے انرجی کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، چینی کا کم سے کم استعمال کریں، کوشش کریں کہ چینی چھوڑ دیں، نہ کھائیں، لیکن اگر آپ نہیں رہ سکتے تو کم سے کم سفید چینی از لائک وائٹ پوائزن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے کیا کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، یہ خیر ایک لمبی، ہم اس ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے، اس لیے میں آسان سے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ چینی آپ کم سے کم استعمال کر رہے ہیں یا ترک کر دیں۔ اگر آپ نے اس استعمال کرنا بھی ہے تو گڑ یا شکر کا استعمال کریں۔ پہلی آپ کی پرائورٹی گڑ ہونا چاہیے، گڑ اگر نہیں آپ استعمال کر سکتے یا نہیں اچھا لگ رہا تو آپ شکر استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ وہی بات، ناشتے کے ساتھ چائے والا ایک وہ کمبینیشن، اس کو آپ بہتر کر لیں، ٹھیک ہے۔ واک کیا آپ نے، سادہ غذا کھائی، جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں، رات کو جلدی سوئیں، ٹھیک ہے، رات کو جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں صبح، اور رات کو جب آپ کھانا کھاتے ہیں بہت کم کھائیں۔ آپ کھانے کی جو روٹین ہے نا وہ ایسے کر لیں کہ آپ نے صبح اچھی ڈائٹ لینی ہے، بہتر ڈائٹ لینی ہے، اور شام تک آپ نے اس کو ٹیپر کرتے 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 بالکل کم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو 8 بجے تک آپ اپنا کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ایک اور بھی غلط پریکٹس ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے 1-2 گلاس چڑھا لینے، وہ بھی نہ کریں۔ آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس کے بعد کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ دیں اور ڈائجسٹ ہو، پھر آپ سوئیں، جلدی سو جائیں، نیند پوری لیں، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 8 کی نہیں بھی لے سکتے تو کم از کم آپ کی 6 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے اس حساب سے، تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ نیند پوری لیں، واک کریں، سادہ غذا کھائیں، جو آسانی سے ہضم ہو جائے وہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ بیلنس ڈائٹ لیں، اس میں آپ کے مطلب ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے، گوشت بھی ہو، دودھ بھی ہو، انڈے بھی ہوں، دالیں بھی ہوں، سبزیاں بھی ہوں۔ اب اگر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ تو نہیں کھاتے نا، پھر اس کو آپ اپنا اسکیجول کر لیتے ہیں کہ اچھا میں نے اگر اس ٹائم پہ یہ کھا لیا ہے تو یہ کھانا ہے، تو اس چیز کو رکھیں، آپ بالکل آپ کا نہ معدہ خراب ہوگا۔ اور جو اکثر مثال یا اکثر چیزیں جو فیٹی لیور کی آتی ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے معدے کے اوپر جگر کے اوپر چربی آ گئی ہے، عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ آئلی یا زیادہ فیٹی چیزیں کھانے سے آ رہی ہیں، اس کا حصہ اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ بڑی وجہ جو ہے نا وہ سفید چینی ہے یا شوگر، جس کو آپ وائٹ شوگر، ٹیبل شوگر کہتے ہیں، اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ فیٹی لیور کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جگر کے اوپر چربی چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ آپ مٹھائیوں کی صورت میں لے لیں،
مٹھائیاں ہمارے یہاں پہ بہت، ہر بات پہ مٹھائی، چل جی مٹھائی چل لا تم مٹھائی کھوا، ٹھیک ہے، ہر بات پہ ہماری بات کھانے پہ شروع ہوتی ہے اور کھانے پہ ختم ہوتی ہے. کوئی بھی سیلیبریشن ہو ہم نے اس پہ بھی کھانا ہی ہوتا ہے. تو اس چیز کو، اس روٹین کو، اس پریکٹس کو ہر ٹائم جو ہے نا وہ کھانے والی ہے، اس کو آپ کنٹرول کریں تو بہت بہتر رہیں گے، بہت فٹ رہیں گے. اپنا باقی سب کے لیے یہی ہے کہ اچھا کھائیں، تھوڑا کھائیں اور ضرورت کے مطابق کھائیں. کھانے کے لیے نہ جئیں، جینے کے لیے کھائیں. تو بس اس فارمولہ پہ عمل کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان مختلف ہمارے علاقے کے بہت سے اور بھی ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے عہدوں پر بھی ہیں، لیکن میں صحت کے حوالے سے کافی مسائل ہمارے علاقے میں ہیں. تو آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور پہلے بھی آپ کے میڈیکل کیمپس لگتے رہتے ہیں وہاں پہ اپنے علاقے میں. تو مزید آپ اپنے علاقے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کیمپس کیے ہیں وہاں پہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے کیونکہ جس علاقے سے یا جس جگہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ آج بھی انڈر ڈیولپڈ ہے. آج بھی وہ شاید کوئی، ہم باقی دنیا سے کوئی کچھ بھی نہیں تو کوئی 200 سال پیچھے ہوں گے. آج بھی وہاں پہ صحت کی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں. اگر کوئی وہاں پہ ایک دو لوگ ہیں بھی صحیح، کوئی ہیلتھ سروسز دے بھی رہے ہیں تو وہ بس ٹھیک ہے، وہ بھی اس لیول کی نہیں ہے، اس معیار کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ کوشش تو ضرور کر رہے ہیں لیکن اس معیار کو نہیں دے رہے. تو میں ابھی آپ کے ذریعے پہ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں تو میں بتا کے جاتا ہوں ادھر. مطلب ہم اس کے لیے اور زیادہ نہیں بھی تو اپنے ایک میسیج سرکولیٹ ضرور کر دیتے ہیں کہ ہم اس دن وہاں پہ ہوں گے. تو اس دن جو بھی آتے ہیں لوگ، ہم ان کا چیک اپ بھی کرتے ہیں اور جو کوئی پاسبل ہو ہمارے پاس ہم میڈیسن بھی ان کو دیتے ہیں. چلیں 100% نہ صحیح، 100% نہ صحیح، تو جتنے کام ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. آپ کی توسط سے آپ سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا، لوگوں سے بھی یہی کروں گا کہ کوئی اگر اس طرح کا کوئی وہاں پہ کوئی آپ دن ارینج کر سکیں، کوئی جگہ، کوئی لوکیشن اپنے کس علاقے میں، مطلب اس یونین کونسل میں ادھر ادھر کہیں بھی تھل کے علاقے میں آپ کر سکیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. جب کہیں کہ میں آؤں گا اور جہاں تک میرے سے ہو سکے گا، جتنا کچھ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں گا اپنے لوگوں کے لیے، میں ہر وقت حاضر ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے مستنصر خان بلوچ صاحب، ڈاکٹر ہیں، ماہر امراض جگر اور معدہ ہیں. تو ان کی آپ نے گفتگو سنی، اس ویڈیو کو پورا سنیں اور یہ احتیاطی تدابیر اور جو ہماری یہ سنہری باتیں، کیونکہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل تھل نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ہمیشہ کی طرح باخبر رہ سکیں. شکریہ.